فرقہ بندی شرک ہے، فرقوں کو ختم کرنا ہے تو ہم فرقوں کی مالی مدد کیوں کرتے ہیں؟ اس طرح مالی مدد کرنے سے تو فرقے ختم نہیں ہوں گے. آپ مالی مدد نہ کریں، وہ تب بھی آپ کا مال آ کے لے جائیں گے. مالی مدد کی وجہ سے نہیں ہے ایسا مسئلہ ہو رہا، آپ بے فکر رہیں. انڈائریکٹلی آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے ان تک پہنچ جانا ہے، ان کا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہے. فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے یہ کام نہیں کرنا آپ نے کہ مالی مدد ختم کرنی ہے. فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے آپ نے فرقہ واریت کو ایکسپوز کرنا ہے. جو جن فرقوں میں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے ہی اپنی اصلاح کر لیں تو فرقہ واریت خود بخود ختم ہو جائے گی. انڈائریکٹلی کیسی فرقہ واریت ختم ہوئی ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم کی برکت سے بریلوی دیوبندی اہل حدیث اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ بھی تو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے نا. تو اس طریقے سے بھی ہو گیا. اس کے لیے ہمیں کوئی ان کے پیسے نہیں بند کرنے پڑے، کوئی کچھ نہیں کرنا پڑا، صرف ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں اور ان کی عوام اپنے فرقوں کو چھوڑ گئی ہے. تو مالی مدد تو ہم اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں. مسجد میں جو نماز پڑھنے آتا ہے، کسی بھی فرقے کی مسجد ہے، اس میں جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے وہاں کے ریسورسز یوز کرتا ہے، وضو کا پانی یوز کرتا ہے، پنکھا لگا ہوتا ہے، ایئر کنڈیشن، ظاہر ہے بل دینے ہیں، تو اس میں آپ جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس چکر میں نہ پڑیں کہ کس فرقے کا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی نماز ہی آ کے پڑھ رہا ہے. اور اگر وہ فرقہ پرست بھی ہے تب بھی اس بیچارے کو بچپن سے یہ بتایا کہ آپ اس کی اصلاح کی کوشش کریں، آپ کو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. بے فکر رہیں. نسبت کیا ہے؟ اور آپ نے ایک جگہ بولا تھا کہ جس طرح نبی علیہ السلام کے 4 یار تھے اس طرح میرے بھی اور اشرا مشرا بھی بن گئے. یہ درست ہے. نسبتیں اس طرح دی جاتی ہیں نا. اردو زبان میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، یہ فلاں فلاں کا یار غار ہے. کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ اردو زبان کا محاورہ ہے. اب یار غار جب کہا جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، نبی علیہ السلام کا غار ثور والا واقعہ جس میں حضرت ابوبکر ساتھ تھے. تو اس کی مثال کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام کے لیے حضرت ابوبکر صدیق ان کے قریبی دوست تھے، اس طرح جو ہے وہ جس طرح بولا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے جو زلفی بخاری ہے وہ اس کا یار غار ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کے لیے اسحاق ڈار جو ہے وہ یار غار ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس طرح مختلف لوگوں کے لیے یہ ٹرمز بولی جاتی ہیں. اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس بندے کو رسول اللہ کی جگہ بٹھا دیا یا اس جگہ اس کو بٹھا دیا. یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ تو ہم اپنی مثالوں میں دیتے ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جی آپ کوئی کرسچن آپ سے آ کے آپ کی کتاب کے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ اسے سمجھائیں گے نا کہ جس طرح تمہارے لیے وہ انجیل ہے نا ہمارے لیے قرآن ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ قرآن اور انجیل برابر ہو گئے. انجیل کے اندر تو زیادہ تر علماء نے اپنی طرف سے چیزیں داخل کر دی ہوئی ہیں، لیکن آپ یہ جو ریزیمبلنس دے رہے ہوتے ہیں وہ ایک سمجھانے کے لیے دے رہے ہوتے ہیں. یا آپ کہتے ہیں کہ تمہاری عبادت گاہ گرجا ہے، ہماری مسجد ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے مسجد اور گرجے کو یا مندر کو کسی نے برابر کر دیا؟ نہیں، ایک مثال دی جاتی ہے. تو اس طرح کی نسبتیں ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے ہی دینی ہے. بھائی جن کے ساتھ ہماری نسبت ہے ہم نے ان کی مثالیں دینی ہیں. اس میں کہیں مرتبے کی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا گھر مبارک جو تھا مسجد نبوی کے ساتھ تھا، ایڈجسنٹ تھا. جس طرح کہ آج کل بھی علماء کو عموماً مساجد میں ساتھ ایڈجسنٹ گھر دیے جاتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ نے اپنی مسجد کو مسجد نبوی کہہ دیا ہے اور اپنے مولوی کے گھر کو نبی علیہ السلام کے گھر کے برابر کہہ دیا؟ نہیں، ایک مثال کے طور پر. تو اس طرح اگر آپ کریں گے تو ہر چیز ہی فارغ ہو جائے گی. بیت اللہ تو خانہ کعبہ شریف ہے لیکن ہم مسجد کو بھی بیت اللہ کہتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو خانہ کعبے کے برابر کہہ دیا؟ نہیں، اس کی طرح ایک مثال کے طور پر کیا جاتا ہے بیان. ٹھیک ہے.